السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز اور میں ہوں آپ کا ریحان۔ ناظرین، آج کے دور میں دجال کے بارے میں کافی غلط فہمیاں جنم لے چکی ہیں۔ مثلاً دجال کی صرف ایک آنکھ ہوگی، دجال کوئی ملک ہوگا جیسے کہ امریکہ، دجال برمودا ٹرائنگل میں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ناظرین آج کل دجال کا تذکرہ انتہائی ذب و عام ہے اور ہر طرف یہ سننے کو مل رہا ہے کہ دجال اب آیا کہ تب۔ آئیے ناظرین اس حوالے سے احادیث کی مکمل روشنی میں اور ریفرنسز کے ساتھ جانتے ہیں کہ دجال کون ہے اور کہاں ہے، دجال کب آئے گا، دجال کی طاقت کتنی ہوگی اور کتنی تباہی مچائے گا، دجال کی آمد، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال اور اس کے فتنے سے بچاؤ۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ دجال ایک حقیقت ہے، یہ موجود ہے، زندہ ہے اور خروج کرے گا، ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، دجال کانا ہوگا اور ایک آنکھ پر انگور کی طرح نخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافارا لکھا ہوگا جس کو ہر مومن بآسانی پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی کہ کہیں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو دجال سے مشابہت رکھتا ہے تو آپ ضرور وہاں جاتے اور اپنی نظروں سے دیکھتے اور تمام خبر لیتے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک بچے پر شبہ ہوا کہ یہ دجال ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دجال ہوگا تو تم اسے نہیں مار سکتے کیونکہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں سے مارا جائے گا، اور اگر یہ مارا گیا تو پھر یہ دجال نہیں ہوگا اور تمہارے اوپر ایک ناحق خون آ جائے گا۔ ناظرین، دجال اس وقت کہاں موجود ہے، اس بارے میں کوئی مستند رائے نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق شیطان کا تخت پانیوں پر ہے جہاں سے وہ اپنے شتنگڑوں کو پھیلاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دجال بھی پانیوں میں ہو، کچھ کہتے ہیں کہ وہ برمودا ٹرائنگل میں ہے۔ اس حوالے سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دجال سے ملاقات کا ایک واقعہ آپ کو بیان فرمایا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو غیب کے پردے میں رکھا ہوا ہے اور ایک وقت مقررہ پر ہی وہ ظاہر ہوگا۔ ایک حدیث کے مطابق اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسم پر سبز رنگ کی چادر ہوگی، اور اس حوالے سے اسرائیل میں ریشم سے خاص قسم کا لباس تیار کیا جا رہا ہے جو وہ دجال کی آمد پر پہنیں گے۔ ناظرین، یہ میرے پیچھے ایک دیوار دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیوار یروشلم میں موجود ہے اور اسے دیوار گریا کہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آ کر یہودی دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے فریاد اس دیوار میں رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیح دجال اس دیوار سے منظر عام پر آئے گا اور ان کے دکھوں کا مداوع کرے گا اور وہ دنیا پر غالب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا۔ پہلا دن مقدار میں 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے جتنا ہوگا، تیسرا 1 ہفتے جتنا، اور باقی 37 دن اتنے ہی ہوں گے کہ جتنے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی آمد کے بعد تقریباً 1 سال اور 2.5 مہینے دنیا میں رہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ ناظرین، بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو یہودی اصفہان کے اس علاقے میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے تھے، چنانچہ اس وجہ سے اس علاقے کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں میں اصفہانی یہودیوں کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پرنس آغا خان فیملی کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔
ایک اور حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال زمین کے ایک حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے بہت سے گروہ ہوں گے اور ان میں سے ایک گروہ کے لوگوں کے چہرے کی طے پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوگی۔ ناظرین، پہلی روایت میں دجال کا ظہور اصفہان سے اور دوسرے میں خراسان سے ہے۔ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ اصفہان ایران کا ایک صوبہ ہے اور پہلے یہ علاقہ خراسان میں ہی آتا تھا۔ ناظرین، دجال اپنی آمد کے بعد مکے میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے نہیں گھس پائے گا، اس لیے ذلیل و نامراد ہو کر دوبارہ مدینے کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا وہاں بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ ناظرین، دجال ایمان کا دعویٰ لے کر اٹھے گا اور اس کے بعد نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ دونوں کانوں کے بیچ کا فاصلہ 80 گز کا ہوگا۔ اس کی رفتار آندھیوں سے تیز ہوگی اور بادلوں کی طرح ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدے بازیوں سے مالا مال ہوگا اور دنیا کے چپے چپے کو روندے گا، اور دنیا بھر سے مسلمانوں کے دشمن اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ اس کے پاس اناج کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ دجال کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوگی کہ زمین کے اندر جو خزانہ مدفون ہوں گے، جب وہ کہے گا تو سونا چاندی سب زمین کے اوپر آ جائیں گے اور سوکھے ہوئے دریا بہنے لگیں گے، اور ان طاقتوں کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہوں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا اور اس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر یقین لے آؤ گے؟ تو لوگ ہاں میں جواب دیں گے۔ اس کے بعد دجال کے شیطان ان کے ماں باپ کے روپ میں ان کے سامنے آ جائیں گے، جو کہ صرف نظر کا دھوکہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے افراد دھوکہ کھا جائیں گے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ موجودہ سائنس کے مطابق ہم جسم کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو لے کر کلوننگ کر کے ایک متشابہ شخص بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، دجال مدینے کی حدود کے باہر محاصرہ کر رکھے گا۔ ان دنوں میں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ شدید زلزلہ آئے گا۔ کچھ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ ڈر کر مدینے سے باہر نکل آئیں گے اور باہر نکلتے ہی دجال کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ آخر ایک بزرگ اس سے مناظرے کے لیے مدینے کی حدود سے باہر نکلیں گے اور دجال کی حقیقت لوگوں کو بتائیں گے، اور یہ بات دجال کے پیروکاروں کو انتہائی ناگوار گزرے گی اور ان بزرگ کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے، اور دجال کو دیکھتے ہی وہ بزرگ چلا اٹھیں گے کہ تم وہی دجال ملعون ہو کہ جس کی خبر ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ یہ بات سنتے ہی دجال آپے سے باہر ہو جائے گا اور ان بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد لوگوں سے کہے گا، اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میرے خدائی پر پختہ یقین کر لو گے؟ تو بھٹکے ہوئے لوگ کہیں گے، ہاں بالکل ایسا ہی کریں گے، اور دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر زندہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کے حکم سے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ دجال آپے سے باہر ہو جائے گا اور ان کو دوبارہ مارنا چاہے گا، مگر اللہ کی طرف سے یہ طاقت ان سے چھین لی گئی ہوگی۔ دجال غصے میں آ کر ان کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ دوزخ اصل میں ایمان والوں کے لیے جنت ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد دجال شام کا رخ کرے گا، لیکن اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے ہی امام مہدی وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں گے، مگر صورتحال کا جھکاؤ بظاہر دجال کی طرف ہوگا کیونکہ وہ مادی اور افرادی لحاظ سے دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا، مگر اللہ کی مدد و نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اور دمشق ہی امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق کی مسجد میں نماز کی امامت کروا رہے ہوں گے کہ اسی وقت اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 چادریں پہنی ہوں گی اور 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ان کا ہاتھ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی کہ وہ ابھی جنت سے آئے ہوں گے۔
جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام امامت سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام امامت کرا سکیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ وہی امامت کرائیں۔ ناظرین، بظاہر تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نماز کی امامت کروانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ایک نبی ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ اب نبی کے طور پر نہیں آئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئے ہیں، اور آپ کے امتی کے طور پر ہی نماز ادا کرنا چاہتے ہوں گے۔ ناظرین، دجال عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگتا ہوگا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ موم کی طرح پگھل رہا ہو اور نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقت کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ چنانچہ دجال کے تمام چیلوں اور شیطانوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد زمین پر عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، اور مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور لوگ اتنے نیکوکار ہو جائیں گے کہ ان کے لیے ایک سجدہ دنیا و مافیا کی تمام دولت سے بڑھ کر ہوگا۔ ناظرین، آج کل دجال کا تذکرہ انتہائی ذب و عام ہے، اور ہر طرف یہ سننے کو مل رہا ہے کہ دجال اب آیا کہ تب، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال تب سامنے آئے گا جب اس کا تذکرہ دنیا سے ختم ہی ہو جائے گا، اور لوگ اس کے بارے میں بات کرنا ہی بھول جائیں گے، اور فی الوقت دجال سب سے بڑا ڈسکس ہونے والا ٹاپک ہے، لہٰذا اس کی آمد کے حوالے سے کیے جانے والے ایسے تمام دعوے سراسر غلط ہیں۔ دجال کب آئے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ روئے زمین پر آنے والے فتنوں میں دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس حوالے سے ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کا بھی حکم ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنہ عظیم سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا بھائی ریحان نعمت آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے میری آنے والی ویڈیوز۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔